السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ٹاپک ہے رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارے سماج میں رشوت لینے دینے کا چلن بہت عام ہے۔ ہر جگہ رشوت دے کر کے دوسرے کی جائیداد اپنے حق میں کرائی جا رہی ہے، رشوت دے کر کے اپنے حق میں غلط طریقے سے فیصلہ کرایا جا رہا ہے، رشوت دے کر کے دوسروں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ لہذا شریعتی اسلامیہ کی روشنی میں رشوت دینے والا بھی گنہگار اور رشوت لینے والا بھی گنہگار ہے، اور دونوں جہنمی ہیں۔ یاد رہے محترم ناظرین، رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے اور رشوت دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ہی صورت جائز کی علماء نے بیان کی ہے کہ اگر آپ کا حق ہڑپ ہو رہا ہے، کوئی ضبط کر رہا ہے، کوئی غصب کر رہا ہے، اور آپ اپنے حق کی لڑائی کے لیے افسران رشوت مانگ رہے ہیں، ان کو رشوت دینا پڑ رہا ہے مجبوری میں اپنا حق لینے کے لیے، تو اسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے۔ جیسا کہ آج موجودہ دور میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن غلط طریقے سے دوسرے کی جائیداد پراپرٹی کو ہضم کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، یا دوسرے کا حق چھیننے کے لیے ہم رشوت دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیں، رشوت دے کر کے دوسرے کی پراپرٹی پر ہم قبضہ کر لیں، فیصلہ اپنے حق میں کرا لیں، تو یاد رکھیے یہ رشوت دینا لینا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں اس گناہ کبیرہ کے اندر اکثر لوگ ملوث نظر آتے ہیں۔ سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو اس گناہ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، مرد اور خواتین سب کو، رشوت لینے اور دینے سے محفوظ رکھے، اور رشوت اور دینے اور لینے کی جو بیماری اور وبا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سماج کو، معاشرے کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اللہ انہیں توبہ کرنے اور اپنے گناہ پہ نادم ہو کر کے اس گناہ کبیرہ کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔